توکل علی اللہ ایک ایسی پاور ہے جو انسان کو زندگی کے کسی بھی مشکل مرحلے اور مقام پر ہارنے نہیں دیتا ہے، مگر سب سے پیارا رشتہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس پر توقع انسان کو کبھی بھی غم میں مبتلا ہونے نہیں دیتی۔ ارے فقط خدا ہی تو ہے کہ جس سے لگائی گئی امید کبھی بھی انسان کو مایوس اور رسوا نہیں ہونے دیتی۔ اپنی زندگیوں سے لوگوں کا خوف نکال دیجیے کہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک خدا نہ چاہے۔ تو اس یقین کیا ہے؟ یقین کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا خوبصورت موضوع ہے اللہ پر توکل، جو ہمارے ایمان کو مکمل اور خوبصورت بناتا ہے، کیونکہ بے یقینی اگر دنیاوی رشتوں میں آ جائے تو تعلقات میں کمزوری آ جاتی ہے، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ ان کی نوعیت ہی بدل جایا کرتی ہے۔ اور جب بات اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق و یقین کی آ جائے تو وہ سارے احساسات سے جدا ہے۔ وہ دنیا کا سب سے پیارا احساس ہے، کیونکہ اللہ اور انسان کا تعلق لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ توکل علی اللہ ایک ایسی پاور ہے جو انسان کو زندگی کے کسی بھی مشکل مرحلے اور مقام پر ہارنے نہیں دیتا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا توکل بھی اللہ پر ایسا ہو جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، اس کا انداز ویسا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اپنے رب پر ایسے توکل کرو جیسے اس پر کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا کہ جیسے وہ مالک پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جب صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی سمت متعین نہیں ہوتی ہے، بلکہ یقین ان کا کامل ہوتا ہے کہ جب وہ شام کو لوٹیں گے تو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے، اور ان کا یہ توکل جو اللہ سے وابستہ ہوتا ہے وہ انہیں خالی لوٹنے نہیں دیتا۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پر توکل کریں تو کامل کریں، یہ نہ سوچیں کہ جو مانگا ہے وہ کیسے ملے گا یا نہیں ملے گا، بلکہ پورے یقین کے ساتھ انتظار کریں کہ جو مانگا ہے ضرور ملے گا۔ کب اور کیسے ملے گا یہ صرف اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، وہ آپ کو بہترین انداز سے نوازے گا۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی وہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا سکھاتی ہے۔ اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد اس انداز سے کیجیے کہ وہ سب سنبھال لے گا، کیونکہ جب اس کو کافی سہارا جان کر کچھ اس کے سپرد کیا جائے تو پھر اللہ بہترین راہ نکالنے پر قادر ہے۔ ارے وہی تو ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی قادر مطلق ہے، تو پھر شک کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب ہماری زندگی میں کتنے رشتے ہیں، کچھ دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں، مگر سب سے پیارا رشتہ رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس پر توقع انسان کو کبھی بھی غم میں مبتلا ہونے نہیں دیتی۔ ارے فقط خدا ہی تو ہے کہ جس سے لگائی گئی امید کبھی بھی انسان کو مایوس اور رسوا نہیں ہونے دیتی۔ اپنی زندگیوں سے لوگوں کا خوف نکال دیجیے، آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اگر کوئی آپ کا برا کرنا چاہتا ہے، آپ کسی سے پریشان ہیں، وہ آپ کو اذیت دیتے ہیں، تو بس صرف یہ سوچ لیجیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کوئی نفع اور نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک خدا نہ چاہے۔ تو سب کچھ اللہ کی چاہت کے ساتھ منسلک ہے، اور پھر جب کسی کام کو شروع کرنے لگیں تو اللہ نے اس کا انداز بھی سکھا دیا۔ قرآن میں خود فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، کہ جب تم کسی چیز کا ارادہ کر لو تو اس پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو آپ کا یقین کسی بھی صورتحال میں کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ جب لگے کہ کمزور ہونے لگا ہے
تو قرآن کھولیے اور نبیوں کی زندگی سے رہنمائی لیجیے۔ پتہ ہے ام الیقین کیا ہے؟ جب انسان کا دماغ 100 طرح کی الجھنوں میں ہو اور جب اسباب کی جگہ ذہن میں سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت انسان یہ سوچے کہ جب اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، جب رب چاہے تو مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی، جب خدا چاہے تو سمندر ڈبو نہیں سکتا، ارے جب میرا اللہ چاہے تو سمندر میں سے راہیں بن جاتی ہیں، سمندر راستے بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اس شان کو ذہن نشین کیجئے، ایسا یقین دل میں بسائیے جو بسانا ضروری ہے۔ تو یقین کامل ہو، خدا معجزے ضرور کرتا ہے، فاعل حقیقی فقط خدا کی ذات ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو فقط پورے یقین کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے اپنے اللہ کے سپرد کرنا سیکھیے۔ خدا پر یقین کیجئے کہ وہ آپ کو آپ کی من چاہی نعمت سے نواز دے گا۔ خدا پر ایسا یقین کریں کہ جب کچھ نظر نہ آئے، کوئی راہ دکھائی نہ دے، اور جب آپ کو لگے کہ ہر طرف صرف اندھیرا ہے، تب اس پر کامل یقین کریں اور اس وقت زیادہ یقین کے ساتھ مانگیے کہ وہ آپ کے لیے ناممکن کو ممکن بنانے پہ قادر ہے۔ حالات مشکل یا ناممکن تو ہم انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ مالک تو جو چاہے کر دینے پر قادر ہے۔ خدا کرے کہ آج یہی وہ گھڑیاں ہوں کہ اللہ ہمیں خود پر صحیح معنوں میں توکل کرنے والا بنا دے، ہمیں اس انداز سے توکل کرنا سکھا دے جو ہماری زندگیوں سے ساری بے سکونیوں کو اور ساری مشکلوں کو دور کر دے۔ اللہم آمین وما علیہ الا البلاغ۔